اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزمر۔ یہ سورت ایک نام سے موسوم ہے، الزمر۔ زمر کے معنی جماعتیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا اس صورت میں، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ وہ جماعتیں داخل ہوں گے جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ زمر۔ سورت کی ابتدا اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان جن امور میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختتام بھی فیصلے پر ہے، وقضی بینہم بالحق۔ ابتدا و انتہا کے اس جوڑ میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ الحکم للہ وحدہ، فیصلے کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فیصلے کا اختیار شرعی تکوینی یہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ توحید کے لوازمات میں سے اہم لازم ہے۔ توحید کی صحت یہ لازمی ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ان الحکم الا للہ۔ سورت کا بنیادی مضمون التوحید الخالص، توحید خالص، الا للہ الدین الخالص، اس کی شروع میں ہے دین خالص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ نحل میں نعمتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا۔ اللہ تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ خالص دودھ کون سا ہوتا ہے؟ من بین فرث ودم، جو خون اور گوبر کے بیچ سے نکلتا ہے، اس میں نہ خون نہ گوبر۔ تو دین خالص کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ شرک ہو نہ ریاکاری ہو۔ اللہ کو ہر چیز خالص چاہیے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ توحید خالص۔ سورت کے موضوعات۔ سورت میں پہلے اس بات کا بیان ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ توحید اختیار کرو جو خالص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الامر بالتوحید الخالص للہ وحدہ لا شریک لہ۔ مخلصا لہ دینی، للہ الدین الخالص، یہ لفظ اس میں بار بار آیا ہے۔ دلائل عقلیہ پیش کیے گئے ہیں اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے دلائل پیش کیے گئے آیت نمبر 5، 6، 61 میں، 21 میں۔ دلائل عقلیہ پیش کیے گئے اور مثالیں بیان کی گئی اللہ کی وحدانیت کے لیے۔ آیت نمبر 4، 8،
27, 29, 38, 42 میں. اور شرک سے ڈرایا گیا ہے آیت نمبر 64 اور 65 میں. ترپن نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تمام بندوں کے لیے، مومنوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی. توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پڑھو 53 نمبر آیت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. قیامت کے دن مومنوں کے احوال کا بیان ہے 73 74 میں. کافروں کے احوال کا بیان 71 اور 72 میں. توحید سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے نا صورت میں. پارہ ختم ہوتا ہے ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. موحد کتنے آرام میں ہوتا ہے، مشرک کتنی تکلیف میں ہوتا ہے نا. اس کی مثال اللہ نے بیان کی کہ ایک غلام ہے، اس میں بہت سارے لوگ شریک ہیں اور وہ لوگ آپس میں ضدی بھی ہے، تو بیچارہ کس کو راضی کرے گا. ذرا مشرک کبھی ایک مزار پہ جاتا ہے، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، کبھی چوتھے. کوئی نقصان ہوتا ہے کہ ہاں یہ فلاں بابا کا نظر ہم نے نہیں دیا تھا، وہاں چھلا نہیں کاٹا تھا، وہاں یہ نہیں کیا تھا، اور ہر طرف سے ڈرتا رہتا ہے نا. اور موحد ایک اکیلے اللہ کے ساتھ اس کا واسطہ ہے. ایک آدمی جو ایک شخص کا نوکر ہو تو ایک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے اس کے لیے. مشرک راحت میں ہوتا ہے، موحد راحت میں ہوتا ہے، اور مشرک ہمیشہ تکلیف میں ہوتا ہے. کبھی اس سے ایک الہ ناراض ہوتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا. البدایہ والنہایہ میں ایک بات لکھی ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کعبے کی طرف جو نماز پڑھی جاتی تھی ایک طرف سے پڑھی جاتی تھی بس، چاروں طرف سے نہیں. لیکن جب فتوحات کے بعد لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ایک طرف صفے بنانا کعبے کے پاس، ایک طرف امام کے پیچھے ایک جہت سے، اس میں بڑی مشقت پیش آ رہی تھی. تو بنی امیہ کے عمال میں سے، گورنروں میں سے ایک شخص تھا خالد القصری. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اس کے ذہن میں ڈالی، اس سے استدلال کیا. سورہ زمر کے آیت نمبر 75 سے 75 نمبر آیت وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ. 75 نمبر آیت نکالو. 75 نمبر آیت سے اس نے استدلال کیا کہ چاروں طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک امام کے پیچھے، اگرچہ امام ایک طرف کھڑا ہوا ہو. نکال لیا، پڑھو. ہاں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.
آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے ارد گرد انہوں نے احاطہ کیا ہے، چاروں طرف سے ہے، اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ اس شخص کا اجتہاد ہے۔ امام ایک طرف سے کھڑا ہوتا ہے لیکن لوگ چاروں طرف سے۔ سب سے امید افزا آیت اس صورت کے اندر موجود ہے، 53 نمبر آیت، جو انسانوں کو مایوسی سے بچاتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ایسی کوئی عبادت نہیں ہے مگر اس عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ خوش قسمت ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 پڑھو۔ جی 9 نمبر آیت۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ۔ جی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظعون نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک رات میں مکمل قرآن کریم رات کو کھڑے ہو کر وہ پڑھ لیتے تھے، ساجدن و قائمن۔ تو ظاہر اس کا کیا تھا؟ ساجدن و قائمن، یہ ظاہری حالت ہے۔ اور باطن کیا تھا؟ یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت رب۔ کہ ایسا ہوتا ہے انسان کی ظاہری حالت تو اچھی ہوتی ہے، نماز پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، لیکن اندر سے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے اور یا ریاکاری ہے۔ تو باطن اور ظاہر دونوں بیان کیے گئے۔ امن ہوا قانتن، تقابل ہے اس میں، قانتن آناء اللیل ساجدن و قائمن، یہ ظاہر ہے، اور یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، یہ باطن ہے۔ تو ہر عبادت کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی۔ جیسے ابھی روزہ ہے نا، روزے کا ظاہر کیا ہے کہ مفطرات ثلاثہ سے ہم لوگ بچتے ہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب تک، یہ ظاہر ہے۔ اور باطن کیا ہے؟ تقویٰ، لعلکم تتقون، اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی چھوڑنا۔ آیت 53 سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حساب کتاب کے اندر اللہ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہے، کوئی کریم ذات نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ 36 نمبر آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس آیت کے بعد وہ کسی مخلوق سے ڈرے۔ 36 نمبر آیت پڑھو، 36 نمبر آیت نکالو۔ الیس اللہ بکاف عبدا ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
استفہام انکاری ہے نا، ہے کیوں نہیں ہے؟ اللہ بندے کے لیے کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، پیغمبر آپ کو ڈراتے ہیں ان الہا کے ساتھ جو اللہ کے علاوہ ہے، آپ کو ڈراتے ہیں مخلوق سے، آپ مت ڈرے۔ کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کتنی بڑی تسلی ہے۔ 45 نمبر آیت نکالو۔ 45۔ دل کی صحت اور سلامت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تذکرے سے وہ دل خوش ہوتا ہے، اور دل کے فساد اور خرابی کی علامت کیا ہے کہ وہ غیر اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے۔ 45 نمبر آیت پڑھو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ذکر کیا جائے اللہ، اکیلے اللہ کو، اللہ کی وحدانیت کو، توحید بیان ہوتی ہے، تو ناراض ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ضربت ہوئی کہ دیکھیں میں اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے اذا ہم یستبشرون، تو خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ حالت ہے مشرکین کی، جب توحید بیان کرو تو ان کے ماتھے خراب ہو جاتے ہیں، اور جب کسی ولی کی کرامت بیان کرو، او شان اولیاء زندہ آباد، بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور نعرے لگتے ہیں۔ ان کے مجلسوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کبھی نہیں ہوتا ہے، بس اولیاء کے کرامات بیان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے قرآن بیان کرو خوش نہیں ہوتے ہیں، بزرگوں کی باتیں بیان کرو خوش ہوتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ دل کے فساد کی علامت ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو شرک سے اور اس کے عاقبت سے ڈرایا ہے، تو پھر جو لوگ انبیاء نہیں ہیں ان کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ 65 نمبر آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یقیناً وحی کی گئی آپ کی طرف اور ان انبیاء کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے۔ کیا وحی کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بفرض محال، پیغمبر سے شرک متصور نہیں ہے، ہم اور آپ کو سنا رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل پرائے گاہ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اور تمام انبیاء کی طرف بھی وحی کی گئی۔ انبیاء کی طرف کہاں کی گئی؟ چلو حوالہ بتاؤ۔ اللہ نے تو یہ بتا دیا نا کہ وحی کی گئی آپ کی طرف بھی اور ان انبیاء کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے، کہ شرک کرو گے تو عمل کیا ہو جائے گا؟ حبط ہو جائے گا۔ جی، سورۃ انعام میں 18 انبیاء کو اللہ نے ذکر کیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق یعقوب سے نیچے گنو کتنے انبیاء ہیں؟ 18۔ اور اس کے بعد ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر ان انبیاء نے بھی بفرض محال شرک کیا تو ان کا عمل تباہ ہو جائے گا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ ایمان میں کچھ فرق اس سے آئے، نہ توحید میں خلل کو اس سے آئے، نہ ایمان جائے نہ اسلام جائے۔ تبھی لوگ سارے شرک کے اعمال کرتے ہیں
پھر بھی وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اعمال محفوظ ہے۔ شرک سے عمل تباہ ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور کسی مکتبی فکر کا فیصلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، اہل حدیث کی یا کسی مکتبی فکر کی کتاب نہیں ہے۔ جو قرآن میں ہے وہ سب کو ماننا چاہیے۔ اس کے بعد حوامیم کا باب شروع ہو رہا ہے۔ حوامیم وہ صورت ہے جس کی شروع میں حامیم کا لفظ آیا ہے، ذوات حامیم۔ یہ 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ غافر جس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، سورۃ سجدہ یا فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، احقاف۔ احقاف پر جا کے یہ ختم ہو جائے۔ یہ مستقل باب ہے۔ تقریباً یہ 2 پاروں پر تو مشتمل ہے، 2 پارے، کیونکہ 3 پاؤ اس کی اور پھر 1 پاؤ جو ہے نا اس کا، 1 ربع 26ویں پارے کا، 2 پارے ہو گئے نا۔ 2 پاروں میں یہ صورت ہے اور بھی ترتیب ہے۔ اور ان کے مضامین بھی تقریباً ایک جیسے ہیں۔ جو بنیادی موضوعات ہے ان صورتوں میں، قدر مشترک ہے، وہ پہلے سن لو۔ سب سے پہلے قدر مشترک ان صورتوں میں یہ ہے کہ یہ سب مکی ہے، یہ سب صورتیں مکی ہے۔ نمبر 2، سب میں قرآن کریم کی قدر و منزلت کا ذکر ہے، سب میں۔ مثال کے طور پر دیکھو، سب میں دیکھو، سورہ غافر آیت نمبر 2 میں ہے، فصلت آیت نمبر 2 میں ہے، شورا آیت نمبر 3 میں ہے، زخرف آیت نمبر 2 میں ہے، دخان آیت نمبر 2 میں ہے، جاثیہ آیت نمبر 2 میں ہے، احقاف آیت نمبر 2 میں ہے۔ سب میں قرآن کی قدر و قیمت کا ذکر ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور اس کی دعوت، قوم کے ساتھ ان کی دعوت، یہ بھی تقریباً سب صورتوں میں ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 23 میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، فصلت 40 میں ہے، شورا 13 میں ہے، زخرف 46 میں ہے، دخان 18 میں ہے، جاثیہ 16-17 میں ہے، احقاف 12 میں ہے۔ چوتھا قدر مشترک، دین میں تفریق، تفرقہ بہت خطرناک ہے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم۔ یہ بھی تقریباً تمام صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ فصلت 45 میں ہے، شورا 10 میں ہے، زخرف میں 63 میں ہے، جاثیہ میں 17 میں ہے۔ 5واں قدر مشترک اس میں یہ ہے کہ نبوت، رسالت بنی اسرائیل سے، بنی اسماعیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف یہ منتقل ہو گیا ہے۔ یہ بات سورۃ شورا 13 میں ہے، جاثیہ 17، احقاف 12۔ چھٹا قدر مشترک ان صورتوں میں یہ ہے کہ سب میں مہلت اور عفو درگزر کا بیان ہے۔ شورا 23 میں، زخرف 79 میں، دخان
59 میں، جاسیہ 14 میں اور احقاف کی آیت نمبر 35 میں اس کا بیان ہے۔ یہ تمام صورتیں ایک مضمون کے ارد گرد گھومتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آخری نبی کی امت کا رسالت کے بوجھ کو اٹھانا اور دعوت کے بوجھ کو اٹھانا، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا، اس کو دنیا میں پھیلانا اور اس کو برپا کرنا اور توحید بیان کرنا۔ اس لیے ہر صورت میں دعوت کے کچھ اسلوب بیان کیے گئے ہیں۔ حوامیم کی ہر صورت میں دعوت کے اسلوب ہے اور کچھ وصیتیں ہیں، جو لوگ اس بار کو اٹھائیں گے ان کے لیے وصیتیں ہیں۔ اور ایک قدر مشترک ان صورتوں میں یہ ہے 7 نمبر پر کہ سب میں مشرکین کی شبہات کی جوابات ہیں۔ توحید کے حوالے سے مشرکین کی شبہات کے جوابات ہیں۔ یہ قدر مشترک ہے حوامیم میں۔ اب حوامیم کی پہلی صورت صورت غافر ہے، دوسرا نام اس کا ہے حامیم مومن، اور تیسرا نام اس کا ہے صورت الطول۔ غافر نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس نام سے، اس صفت سے اپنے آپ کو موصوف کیا، غافر الذنب۔ حامیم مومن اس کا نام ہے کیونکہ آل فرعون کے مومن کا قصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، یہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ الطول اس کے معنی ہوتے ہیں انعام، فضل، مہربانی۔ تو یہ نام اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے۔ سورت کی ابتدا کافروں کے مجادلے کے بیان سے ہوئی ہے۔ کافر مجادلہ کرتے ہیں توحید میں، اور ان کے عاقبت کو بیان کیا گیا ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے صورت میں توحید بیان کی گئی، ایک عجیب طریقے سے اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ پیغام ہے نزول کتاب، اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ یہ پیغام کس اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ اس کے من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس اللہ کی صفات کیا ہے؟ العزیز، العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول۔ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ اس پیغام کی مخالفت کس نے کی ہے؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کافروں نے کی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اس سے پہلے بھی کس نے کیا تھا؟ کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امت برسولهم لیأخذوه وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ یہ پیغام جس نے مانا ہے لا الہ الا ہو، یہ اتنا عظیم پیغام ہے کہ حاملین عرش فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ ان کو جہنم سے بچا دے،
یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور ان کے باپ دادے میں، بیوی میں، اولاد میں جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کو بھی جنت میں داخل کرا دے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفضل العظيم۔ اس طرح بیان کیا ہے۔ اتنے بڑے اللہ کی طرف سے پیغام آیا جس کی یہ صفات ہے۔ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ مجادلہ کس نے کیا؟ کافروں نے، اور جنہوں نے مانا ان کے لیے حاملین عرش فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سورت کا اختتام بھی کافروں کے غرور اور ان کے تکبر اور انجام کے بیان میں ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، بالکل آخر نکالو، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ابتدا انتہا کی اس جوڑ میں عبرت ہے بعد والوں کے لیے کہ وہ انبیاء کے پیغام سے اپنے آپ کو جاہل نہ بنائیں اور حق کی طرف لوٹ کے آئے، ورنہ ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ سورت کا بنیادی مضمون دعوت کی اہمیت، دعوت الی اللہ کی اہمیت اور اس کے مختلف اسالیب، دعوت الی اللہ کی اہمیت اور اس کے مختلف اسالیب، طرق۔ سب سے پہلے اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کیا جاتا ہے، کیسے اس نے دھمکی کا مقابلہ کیا اور اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کیا۔ آیت نمبر 26، فرعون نے دھمکی دی، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ۔ نمبر 2، رجل مومن کی دعوت جن کا تعلق آل فرعون سے تھا، اور دعوت میں اس کے مختلف اسالیب، تنوع، جو ان کے ساتھ جدال کیا اس نے کیسے عجیب طریقے سے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، یہاں سے شروع ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ آیت نمبر 28، 41، کیسے اس میں عقلی اعتبار سے اس نے پہلے منطق چلائی ہے نا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالحق من ربکم۔ آگے دیکھو، اب یہ منطق چلا رہے، کہتے دیکھو دو صورت ہے، یہ سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا۔ وہی ہے کو صادقاً نہیں، وہی ہے کو کاذباً فعلیہ کذبہ۔ دیکھو اگر یہ جھوٹا ہوگا تو جھوٹے کا وبال اس پر، جھوٹے پر خود پڑ جاتا ہے، لیکن وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر یہ سچا ہوا تو پھر يُصِيبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ پہلے منطق چلائی اس نے۔ اچھا، جھوٹ کا ذکر پہلے کیا نا، اور سچ کا بعد میں، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ جھوٹ پہلے بہت پھیلتا ہے، سچ بعد میں آتا ہے۔ اب پختوں کی سوئی کہ رشتہ راضی دروغ مل پروان کھڑے، جب سچ آتا ہے تو جھوٹ نے تباہی مچائی ہوتی ہے، اور ہمیشہ جھوٹ جو ہے نا وہ پھیلتا جلتی ہے، لیکن یہ کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر نہیں رہتا ہے، اور سچ بعد میں آتا ہے آرام آرام سے۔ سچ جلدی نہیں پھیلتا ہے، لیکن وہ دائمی ہوتا ہے۔ جذبہ دیکھو،
29 آیت میں جذبہ ہے. جی 29 آیت پڑھو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. ہاں دیکھو کتنے خیرخواہی کر رہے. یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تمہاری بادشاہت ہے، تم زمین میں غالب ہو. فمن ینصرنا من بعد اللہ من بأس اللہ ان جاءنا، اللہ کا عذاب آ جائے پھر ہمیں کون بچائے گا. وہ کتنے خیرخواہی کر رہے. اور پھر ڈرا رہا ہے ایسے انداز سے کہ اس میں محبت بھی ہے اور حرص بھی ہے. آیت نمبر 30-31 پڑھو. شاباش. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد. وقال یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. مثل دأب قوم نوح وعاد. ہاں اب اس سے محبت اور حرص ہے. پھر آگے 34 نمبر آیت میں مکذبین کی تاریخ بھی بتا رہے کہ دیکھو آپ سے پہلے جن لوگوں نے جھٹلایا ان کا کیا بنا. مثل دأب قوم نوح والاحزاب من بعدہم. اور پھر آخرت کے دن کی تذکیر اور اس کی یاد دہانی کرا رہے آیت نمبر 32 اور 33 میں. اور خاتمہ پھر اس پر کر رہے تفویض اللہ آیت نمبر 44 میں. وَفَوِّضُ أَمْرِي فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. جو میں کہہ رہا ہوں پھر تم یاد کرو گے. جو میں تم سے کہہ رہا ہوں میری یہ نصیحت تمہیں یاد آئے گی. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کی سپرد کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اس کو اللہ نے بچایا، فرعونی پر العذاب نازل ہو گیا. تو دیکھو ایک شخص نے نبی کی تائید کی، اللہ نے اس کی پوری تقریر کو ذکر کیا. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے اضافی کیے اور اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اس کے فائدے بھی بیان کیے. اس کو ادخال الہی کہتے ہیں. تو دیکھو جو کسی حق پرست کی تائید کرتا ہے اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے اس کی. صاحب یاسین نے اپنے انبیاء کی تائید کی، اللہ نے اس کی بات بھی نقل کر لی. تو علماء ربانیین کی تائید کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. تفویض اللہ. اور پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ذکر کی بندوں پر تاکہ بندے اس سے استدلال کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. آیت نمبر 13، 57، 61، 65، 79، 81. سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے معاملے کو اللہ کی سپرد کرتا ہے اللہ مصیبتوں سے اس کو بچا دیتا ہے. آیت نمبر 45. دلیل جب رجل مومن نے کہا وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، تو اس کے بعد کیا وعدہ ہے؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. تو جب بھی کسی کو دشمن کی طرف سے دھمکی ملے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے اور یہ پڑھے وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ اس کو بچائے گا. قرآن کریم کی صورتوں میں سے یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اکثر دعا کا ذکر ہے. دعا، دعوت اور دعا. دیکھو فرشتوں کی دعا کا ذکر ہے ایمان والوں کے لیے. آیت نمبر 7 اور 9 میں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے بندوں کو کہ مجھے پکارو
اور دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ادعونی دعوت دی، استجب لکم وعدہ کیا قبول کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا آیت نمبر 55 میں، 55 نمبر آیت نکالو، استغفار۔ اس کی پورے آیت پڑھو نا، واستغفر لذنبک، استغفار۔ دیکھو یہ قرآن کھولا کرو اور یہ آیتیں نکالا کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ آپ کے ذہن میں بیٹھے گا اور ایک آیت آپ فوراً نکال سکیں گے۔ جب ہاتھ عادی ہو جاتا ہے پھر جیسے آدمی قرآن کھولتا ہے تو وہ جگہ نکل آتی ہے۔ آیتیں کھولنا، بار بار دیکھنا، یہ بھی قرآن کی تدبر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لوگ کیسے قرآن پڑھتے ہیں، آگے پیچھے سے اندھے ہوتے ہیں، تو قرآن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ پورا قرآن کلمۃ الواحدہ، ایک کلمے کی طرح ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو آپ نکالیں گے یہ آیت، وہ آیت، فلاں صورت میں، فلاں میں، فلاں میں۔ دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، سابقہ انبیاء۔ تو سابقہ انبیاء کی طرف وحی کہاں کی گئی، ایک سوال ہے نا، تو قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ انعام میں نے بتا دیا آپ کو نا۔ صرف پورا قرآن ایک دوسرے کے ساتھ لگتا ہے۔ قرآن کے ایک جگہ کو دوسرے سے کاٹ کر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، سے نکالا کرو، بیدار مغز بیٹھا کرو۔ میں آپ سے اس لیے نکلوا رہا ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ شریک رہے۔ ایسا سبق نہیں ہونا چاہیے کہ بس صرف استاذ ہی کرتا رہے، آپ نکالا کرو صحیح۔ قرآن میں ہاتھ لگانا، آگے پیچھے کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اس سے بھی اللہ اس لیے آپ جو ہے نا جیسے بیٹھے آپ کی مرضی ہے، لیکن قرآن نکالا کرو۔ بیٹھنے کے انداز پر پابندی نہیں ہے، آپ جیسے بیٹھے ادب سے بیٹھیں، آپ کو تکلیف ہے تو آپ ٹیک لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، توبے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے توبہ کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 7-9، فاغفر للذین تابوا، فاغفر للذین تابوا، یا اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7-9۔ اب فرشتوں کی دعا قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے اور 2 مختلف صورتوں میں آیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا 2 جگہ ہے۔ اچھا، خلف ابن ہشام فرماتے ہیں کہ سلیم ابن عیسیٰ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں یہاں تک پہنچا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ رونے لگے اور پھر کہنے لگا، اے خلف، ما اکرم المؤمن علی اللہ، مومن کتنا معزز ہے اللہ کے ہاں، یبیت نائما علی فراشہ والملائکۃ یستغفرون لہ، یہ بستر پر سو رہا ہے، خراٹے لے رہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ابھی سورۃ شورى میں آئے گا کہ ادھر یستغفرون الذین آمنوا ہے اور وہاں بھی ہے، دونوں میں فرق ہے، ابھی بیان کروں گا۔ سورۃ فصلت یا سورۃ سجدہ، ایک نام ہے سورۃ فصلت، دوسرا نام ہے حامیم سجدہ، تیسرا نام ہے المصابیح، چوتھا نام ہے الاقوات۔ فصلت اس کا نام کیوں ہے؟ سورت کی شروع میں ہے فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، اس کے آیتیں جدا جدا کھول کے بیان کی گئی ہے۔ حامیم سجدہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حوامیم کے بیچ میں یہ واحد صورت ہے کہ اس میں سجدہ ہے۔ مصابیح کیوں کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اقوات کیوں کہتے ہیں اس کو؟ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا۔
سورت کی ابتدا قرآن کریم کے تذکرے سے ہوئی اور یہ کہ یہ کھول کھول کے بیان کی گئی ہے بندوں کے لیے. تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اور اختتام ان لوگوں کے تذکرے پر ہے جنہوں نے اس مفصل کتاب سے اعراض کیا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے پھر بھی تم نے انکار کیا، تم سے بڑا بدبخت گمراہ کون ہے؟ اس میں اللہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بات ہے. سورت کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت، وحدانیت، قدرت پر دلائل قائم کیے گئے اور مشرکین کی شبہات کے جوابات دیے گئے. دیکھو سورت حامیم مومن میں یہ بیان کیا گیا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہے نا، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. ابھی جو حامیم سجدہ ہے اس سے مشرکین کی شبے کا جواب ہے. لیکن نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں خواب میں بزرگ نظر آتے ہیں اور بڑے اچھے لباس میں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہمیں پکارو، ہمارے نام پہ نظر و نیاز کرو، نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس صورت میں اس کا جواب وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. یہ شیطانی خواب ہے. قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، یہ شیاطین، اور شیاطین یہ ڈرامہ بازی مشرکین کے ساتھ کرتے ہیں، عجیب طریقے سے کرتے ہیں. خواب میں کیا، بیداری میں بھی کہ بے اچانک کسی قبر سے ایک نورانی صورت برآمد ہو جاتی اور لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا، اوہو، لوگ کہتے ہیں، یہ مولوی کہتے ہیں کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو یہ تو نکل گیا وہاں سے. کبھی ایک قبر سے روشنی برآمد ہوتی ہے، دیہاتوں میں لوگ دیکھتے ہیں نا، اس کو نظر آتا ہے، ایک جگہ سے روشنی آتی ہے دوسری مزار پہ، وہاں سے آتی ہے اس مزار. یہ سارے شیطانی اعمال ہے. اچانک یعنی جہاں یہ ہوتا ہے، عام لوگوں کی قبروں سے نہیں ہوتا ہے، جہاں لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یا بزرگ ہے یا شہید ہے یا پتہ نہیں کون ہے، تو وہاں یہ ہوتا ہے اچانک قبر سے کوئی نمودار ہو جاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے، اور سفید کپڑے ہوتے ہیں اس کے پاس اس طرح. اور خواب میں بھی ان کو نظر آتے ہیں نا، عورتیں خواب دیکھ لیجیے، وہ بابا نظر آیا تھا، اس نے کہا کہ میرے نام پہ آپ نے نظر کیوں نہیں دیا. قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، شیطانی خواب. اس طرح اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اس بات اور یہ کہ وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو تمام بشر پر فضیلت دی. نکالو بالکل شروع میں کیا بولتے تھے، آپ بشر ہو ہماری طرح. آیت نمبر 6 نکالو. ہاں، انہوں نے کہا تم بشر ہو ہماری طرح. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو پیغمبر بے شک میں بشر ہوں تمہاری طرح. یہ میرے اور تم میں مشترک چیز ہے، بشر تم بھی ہو
قیاس کیا ہے؟ اللہ نے وحی کی جاتی ہے میں پیغمبر ہوں، اور وحی کس چیز کی جاتی ہے؟ الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین، اس بات بشریت۔ انما انا بشر مثلکم، پیغمبر بشر ہے لیکن تمام بشر پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ کیا؟ یوحا الیہ، پیغمبر ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود پر، وحدانیت پر، الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے کائنات میں، تخلیق میں۔ آیت نمبر 9، 12 اور 37، 39، 53 میں۔ مکذبین کی تاریخ، ان کے انجام 13 و 18 میں۔ مشرکین کے عقیدے کا فساد کہ اللہ کے بارے میں بہت غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعظیم نہیں کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ آیت نمبر 21 اور 23 میں، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ دین پر استقامت کی فضیلت اور اہل استقامت کی صفات کا بیان۔ آیت نمبر 30، 35، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ خیر اور شر کے وقت انسان کے احوال کا بیان۔ آیت نمبر 49 اور 51 پڑھو۔ خیر کے وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے اور شر کے وقت کیا ہوتی ہے؟ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ کیا مانگ رہے؟ روزانہ خیر مانگتا ہے، دنیا آخرت۔ جی، فیئوس قنوط، ناظرہ بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں میرے خیال سے۔ شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے۔ فیئوس قنوط، خیر مانگتا ہے۔ لوگ دعا میں دنیا زیادہ مانگتے ہیں یا آخرت؟ دنیا بہت مانگتے ہیں۔ اچھا، سورت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے صرف وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، قرآن کریم کی برکات وہ آدمی حاصل کر سکتا ہے جس نے ایمان لایا۔ جس نے قرآن پر ایمان نہیں لایا، قرآن کا کوئی فائدہ، کوئی برکت اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 44 پڑھو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وقرا، بالکل فائدہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جنہوں نے اپنے کانوں کو بند کیا ہے، جو ایمان نہیں لاتے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہدایت اور شفا قرآن کا فائدہ ہے، یہ کافروں کو حاصل نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ ہنسنے لگے، پھر پوچھنے لگے حل تدرون مما اضحک، پتہ ہے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا اللہ اور رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں، من مخاطبۃ العبد ربہ، بندے کی بات سے جو اپنے رب سے بات کر رہا ہے، یقول یا ربی الم تجرنی من الظلم، ایک منظر اللہ نے مجھے دکھایا، بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے بات کر رہا ہے کہ یا اللہ ظلم سے آپ نے مجھے نجات نہیں دی۔ اللہ فرمائیں گے بھلا کیوں نہیں، بالکل
آپ پر ظلم نہیں ہوگا، تو وہ بندہ کہے گا فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِّنِّي، اب میں کوئی گواہ نہیں مانوں گا، وہ گواہ میرے جسم میں ہوگا، مجھ سے ہوگا تو میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، بس ٹھیک ہے، آپ کے اپنے گواہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وبالکرام الکاتبین شہودا، اور کرام الکاتبین کی گواہی بھی، کہتے فیختم علی فیہ، اب اس کی منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ فیقال لارکانہ انطقی، اب ان کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو۔ فتنطق باعمالہ، اب اعضاء بولنے لگیں گے۔ ثم یخلی بینہ و بین الکلام، پھر اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ چلو اپنے اعضاء کے ساتھ اب بات کرو۔ فیقول بعدا لکن وسحقا فعن کن کنت انازل، تمہارا ناس ہو، کیوں بیان کرتے ہو، میں تمہاری وجہ سے تو لڑ رہا ہوں۔ اپنے اعضاء سے بولے گا۔ تو اس صورت میں اس کا بیان ہے نا، یوم تشہد علیہم، اس صورت میں نکالو آیت۔ یہ قالوا لما شہدتم علینا، یہ کیوں ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو؟ تو اعضاء کیا بولیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم سے وہ ذات بولوا رہے جو ہر چیز سے بولوا رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے۔ اچھا، اس صورت کی شروع میں بالکل مشرکین کے ایک عمل بیان کیا گیا ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ایمان والوں کو کہا گیا ہے نا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اس کے بعد کیا ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اب زمخشری نے کشاف میں ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں مشرکین کے اوصاف میں کفر کے ساتھ منع زکوٰۃ کو کیوں جمع کیا گیا ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، اور اس کے بعد ہے الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ، اس کی کیا وجہ ہے؟ زمخشری صاحب جواب دیتے ہیں کہ مال انسان کو بہت محبوب ہے نا، لِأَنَّ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَى الْإِنسَانِ مَالُهُ وَهُوَ شَقِيقُ رُوحِهِ، یہ اس کی روح کا سکا بھائی ہے، مال اور روح۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی کو خبر مل جاتی ہے اس کے گاڑی کو آگ لگ گئی یا اس کا مال، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے اس کو۔ ارے بڈا ہوا لگا ہوا، مال گیا تو روح بھی گئی۔ عربی میں اس کہتے ہیں شقیق الروح، روح کا سکا بھائی ہے۔ مال گیا تو روح بھی گئی، مر جاتے ہیں نا اکثر لوگ، برداشت نہیں کرتے صدمہ، اب مال چلا جاتا ہے تو وہ بیچارہ مر جاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے اس کو۔ کہتے ہیں اتنا محبوب مال فَإِذَا بَذَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذَلِكَ أَقْوَى دَلِيلٍ عَلَى ثَبَاتِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ وَصِدْقِ نِيَّتِهِ، اتنا محبوب مال جس کی وجہ سے اپنے بھائی سے بھی لڑتا ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، اور ایک ایک پیسہ جمع کرتا ہے، پھر بھی جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص سچا مومن ہے اور دین میں اس کو استقامت اور سچی نیت حاصل ہے، یہ اس کی ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے جو لوگ وہ پیسہ جس کے لیے وہ کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں اور اپنے بہن بھائی سے لڑتے ہیں، وہ پیسہ جب وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو مانتا ہے نا،
نیت صحیح ہے اس کی. اس لیے صدقۃ برہان، حدیث میں آتا ہے نا الصلاۃ نور و صدقۃ برہان. صدقہ برہان ہے یعنی تمہاری ایمان کی دلیل ہے، اس کو پتہ ہے نا ملے گا، ڈبل ملے گا، ورنہ وہ نہیں کرتا ہے. اور دلیل یہ پیش کرتا ہے زمخشری صاحب، کہتے ہیں اللہ ترى ان اہل الردۃ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ينکروا شیئا من الدین وانما جحدوا فریضۃ الزکوٰۃ. منکرین مرتدین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے دین میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا تھا سوائے زکوٰۃ کی ادائیگی کے. دیکھو، اور اسی وجہ سے وہ مرتد قرار پائے، ان کے ساتھ قتال کیا گیا. جب بخل بہت خراب چیزیں سے معلوم ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا ہے. سورۃ الشورى، اس کے دو نام ہیں، شورا حامیم عین سین قاف، دو نام. شورا اس کا نام کیوں ہے؟ مسلمانوں کا شورائی نظام یہ ان کے بادشاہت کو، ان کے ملک کو دوام بخشنے کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے، ایک بنیادی کردار ہے اس کا. اور مسلمانوں کے مصلحت کے وسائل میں سے سب سے اہم وسیلہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. آج کل کچھ لوگ قبروں سے مشورے کرتے ہیں نا. اگر قبروں سے مشورے ہوتے تو سورہ شورا کی ضرورت تھی نہیں تھی. وہ جاتے اور وہاں مراقبہ کرتے اور مشورہ کرتے. سورۃ شورا اللہ تعالیٰ نے امت کو اس لیے دی کہ اب پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ ابو بکر عمر سے مشورہ نہیں ہو سکتا ہے، آپس میں مشورہ کرو. یہ کتنی بدیہی بات ہے صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب تدفین نہیں ہوئی، صحابہ مشورہ کس سے کر رہے ہیں؟ آپس میں کہ بھئی تدفین کہاں ہو، کیسے ہو، خلیفہ بعد میں کون ہو. ان تمام امور کے لیے پتہ چلا یہ قبروں سے مشورے نہیں ہوتے. قبروں پر مراقبہ. مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب دیوبند کے مفتی تھے، شیخ الحدیث سے، اس کا انتقال ہو گیا ماضی قریب میں. انہوں نے ایک شرح لکھی ہے ترمذی کے تحفۃ الالمعی کے نام سے، تحفۃ الالمعی. ترمذی میں باب جلوس علی القبر کے حدیث ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں قبر پر بیٹھنا حدیث میں منع کیا گیا ہے نا. کہتے ہیں عام ہے، کوئی قبر پہ بیٹھتا ہے، کرسی بنا کر بیٹھتا ہے، قبر پہ بیٹھتا ہے، مجاور بنتا ہے، مجاور بن کے بیٹھتا ہے، مراقب بن کے بیٹھتا ہے، کہتے ہیں سب منع ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ قبروں پر مراقبے، اس میں کسی کا قول فعل دلیل نہیں ہے. دیوبند میں قبرستان قاسمی ہے، کہتے ہیں ہمارے اساتذہ ابراہیم بلیاوی یا اس طرح نام لیے، وہ فلاں جگہ پر آ کے وہاں پر خمبے کے پاس کھڑے ہو جاتے، دعا کر کے چلے جاتے. کوئی قبر پر مراقبہ نہیں کرتے ہیں. قبروں پر مراقبے یہ دین کس لیے ہے؟ یہ مشورے کا دین ہے، قرآن و سنت ہے اور مشورہ ہے. قبر سے مشورہ کر رہے ہیں. اگر قبروں سے مشورے ہو تو پھر سورہ شورا کی ضرورت نہیں تھی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. حامیم عین سین قاف اس کا دوسرا نام ہے کیونکہ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس سے کی ہے. سورت کی ابتدا وحی پر بات کرنے سے ہوئی ہے، وحی پر کلام کیا گیا ہے کہ وہ عزیز حکیم ذات کی طرف سے. کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اختتام بھی وحی پر کیا گیا ہے کہ وحی ہدایت اور توفیق کا سبب ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.
اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وحی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بہت بڑا فضل ہے، وحی کی صورت میں بندوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ صورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ اتحاد امت واجب ہے اور شورا کی بڑی فضیلت ہے۔ اتحاد امت کا وجوب اور آپس میں مشورے کی فضیلت۔ صورت میں اس بات کا بیان ہے کہ مکہ زمین کا مرکز ہے۔ آیت نمبر 7، لتنذر ام القری ومن حولها، لتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد، تو پتہ چلا یہ زمین کا مرکز ہے اور پوری دنیا اس کے ارد گرد ہے۔ حسد اور ظلم یہ تفرق اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 14 پڑھو، آیت نمبر 14 شاہ عارف، آیت نمبر 14 پڑھو۔ ہاں، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ درست نیت کی فضیلت اور آخرت کو مقصود بنانے کی فضیلت۔ آیت نمبر 20 جی شاوز پڑھتے جاؤ۔ نہیں 20 نمبر 20 نمبر آپ نے غلطی کی۔ من کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم بڑھائیں گے اس کو، جو دنیا چاہتا ہے نؤتیہ منہا، تعبیر میں فرق دیکھو نا، نزد لہو فی حرثہ۔ معاصی یہ شر اور مصیبت کا سبب ہے۔ آیت 30 جی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ وحی الہی کے مختلف اقسام کا بیان۔ 51 نمبر آیت، ما کان لبشر، نکالو، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، 1، او من وراء حجاب، 2، او یرسل رسولا، 3، فیوحی باذنہ ما یشاء۔ ان مومنین کے اوصاف کا بیان کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں۔ پہلی صفت ہے عقیدی کا درست ہونا۔ آیت نمبر 36۔ نمبر 2 ہے اجتناب المعاصی۔ آیت نمبر 37۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا ہم یغفرون، غصے ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، یعنی کہ غصے ہوتے ہیں تو یضربون، مارتے ہیں نہیں۔ اخلاق طیبہ فاضلہ سے وہ آراستہ ہوتے ہیں، خاص طور پر عفو۔ آیت نمبر 37۔ اور اللہ کے امر پر استقامت اور استجابت ان کی عادت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 38۔ وہ نماز قائم کرنے کے اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ جو لوگوں کا حق ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 جی پڑھو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تحقیق اور شورا کا اہتمام کرتے ہیں، مشورے کا، یہ بھی 38۔ دیکھو نا، یہ صفات ہے ایمان والوں کے، جو اللہ کی دین کا اقامت چاہتے ہیں ان کی یہ صفات۔ عقیدہ درست، گناہوں سے اجتناب، اخلاق فاضلہ سے آراستہ، دین پر استقامت، نماز زکوٰۃ کا اہتمام، اور آپس میں شورا بینہم۔ اب جن کے اندر یہ خود نہیں ہے تو وہ اللہ کا دین کیسے قائم کر سکتے ہیں؟
صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو ایک آیت میں جمع کیے. آیت نمبر 13. جی شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. جی والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم ہاں وأقيموا الدين ولا تفرقوا لا تتفرقوا فی 5 اولو العزم پیغمبر، نوح اور آپ اور اس کے بعد 3 اور. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے ہم مریض کو اس کھانے پینے سے بچاتے ہیں جو اس کے لیے مضر ہوتا ہے، اور یہ مریض کے ساتھ رحم ہوتا ہے. آیت نمبر 27 یہ بات ثابت ہے. پڑھو. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ. ہاں پرہیز کے طور پر جیسے بچے مریض کو ہم لوگ کھانا نہیں دیتے ہیں، بعض کھانا کہ اس سے نقصان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ زیادہ مال نہیں دیتے اپنے خاص بندوں کو کہ یہ سرکش نہ بن جائے. کنجے کو ناخن ملے تو کیا کرے گا؟ لبغوا فی الارض. مال اللہ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے. اس لیے جس کے بعد پیسے زیادہ نہیں ہے اس کو خفا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہا ہے. پتہ نہیں پیسہ ملے وہ کیا بنے. لوگ سب کچھ پیسوں میں سمجھتے ہیں. کشادگی لانے میں، فراخی لانے میں اللہ کا طریقہ کار وہ یہ ہے کہ یہ مصیبت اور تکلیف کے بعد ہوتی ہے. آیت نمبر 28 نمبر آیت. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. انسان جب مایوس ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت آتی ہے. آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ کسی انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے اولاد کے معاملے میں. کسی کو اللہ نے بیٹا دیا اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو بیٹیاں دی اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں دی اللہ کا شکر ادا کرے، کسی کو بانجھ بنایا تب بھی کیا کرے؟ اللہ کا شکر ادا کرے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ سارے نمونے انبیاء میں بھی موجود ہیں نا بھائی. ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے، لوط علیہ السلام کی صرف بیٹیاں، شعیب علیہ السلام کی، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں، عیسیٰ علیہ السلام بانجھ، یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، سیدن و حسوراً. ٹھیک ہے، یہ سارے نمونے انبیاء بھی موجود ہے. زکریہ علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگ رہے، دیکھو بیوی بانجھ تھی پہلی. یہب لمن یشاء اناثا، دیکھو اللہ نے اناث کو مقدم کیا، تو جس کے پہلے بیٹی ہو تو بڑا مبارک ہوتا ہے. اچھا، پھر اناث و ذکور کے تذکرے میں بھی عجیب نقطہ. اناثا نکرہ، الذکور معرفہ، اور اناثا جمع مکسر. نکرہ لانے میں یہ اشارہ ہے کہ عورت مشہور نہیں ہونی چاہیے. الذکور مرد معرفہ ہونا چاہیے. عورت مشہور ہو اور مرد مشہور نہ ہو تو وہ عورت نہیں، مرد نہیں. عورت جب مشہور اسٹیج پہ آ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ناچ رہی ہے اور سیاست میں آ جاتی ہے اور اس میں وہ عورت تو نہیں ہے، یعنی حقیقی عورت نہیں ہے.
اور مرد مشہور نہ ہو یہ اس میں عیب ہے۔ الذکور الذکر، اناسن جمع مکسر ہے، اشارہ ہے لڑکیاں زیادہ ہوں گی، لڑکیاں زیادہ ہوں گی۔ اچھا، اب وہ نقطہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا استغفار ذکر کیا ہے 2 مرتبہ، ایک مرتبہ سورۃ غافر میں اور یا سورۃ شورى میں بھی، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، شورى آیت نمبر 5 نکالو، سورۃ غافر آیت 7 میں ہے، شورى 5 میں ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ غافر میں حاملین عرش فرشتے مومن بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، بس مومنوں کے لیے، موحدین کے لیے، اور شورى میں آسمان کے عام فرشتے حاملین عرش نہیں، وہ تمام زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، خواہ مسلمان ہو کافر ہو، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ ان کو روزی دے اور ان پر وسعت لا۔ اس لیے کافروں کو بھی روزی مل رہی ہے، مسلمانوں کو بھی مل رہی ہے، نیک کو بھی مل رہی ہے، بد کو بھی مل رہی ہے نا، یہ آسمان کی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سورہ زخرف، زخرف اس سورت کا نام کیوں ہے؟ اس صورت میں بیس ہوتی ہے دنیا کی زیب و زینت اور اس کے ظاہری زیب و زینت ٹیپ ٹاپ، اور اس کی وجہ سے انسان کا فتنے میں پڑنا، زخرف سونے کو کہتے ہیں، اور زخرفہ ایک چیز جو مزین ہو باہر سے، زخرف القول غرورا۔ سورت کی ابتدا اس بات سے ہوئی ہے کہ خالق السماوات والارض صرف اللہ ہے، مشرکین بھی یہ بات مانتے تھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اختتام بھی اس بات پر ہوا ہے کہ مالک السماوات والارض اللہ ہے، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ تو اس صورت میں بھی اللہ کی توحید اور خالق و مالک کی عبادت کی طرف دعوت ہے۔ سورت کا بنیادی محور کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت اور اس کے فتنے سے ڈرانا ہے۔ سورت کے شروع میں مشرکین کو دھمکی دی گئی، ایمان کیوں نہیں لاتے ہو، اور مکذبین کی تاریخ بیان کر کے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ آیت نمبر 5-7 پڑھو، 5 سے شروع کرو۔ ان کنتم قوما مسرفین، ہاں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، جی۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ، اس طرح سورت کے آیت نمبر 9 سے لے کر 13 تک اللہ کی قدرت پر دلائل پیش کیے گئے، کائنات میں، آسمان میں، زمین میں، بارش میں، سواریوں کے مسخر کرنے میں، سمندر کے اندر کشتیاں اور خشکی کے اندر چوپائے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، آیت نمبر 9 اور 13۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بندوں پر۔ آیت نمبر 15 اور 19 کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جاہلی معاشرہ تھا، جاہلیت کا معاشرہ، اس میں خرافات اور شرکیات تھی، اور ایک اس میں یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بنات ثابت کرتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور وہ بنات کے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی بچیوں کی، اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔
پیدا ہوتی ہی دیکھو بچی کی دلچسپی کس میں ہوتی ہے؟ زیب و زینت میں. وہ گڑیا بناتی ہے اور بچہ وہ گولیاں کھیلتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں مرد عورت ایک جیسے ہیں. شروع ہی سے ان کی دلچسپی الگ ہے. سارے زیب پوری دلچسپی کس میں ہے؟ زیورات میں. فی الخصاب غیر مبین، اور وہ بات کرنے میں فصیح بھی نہیں ہوتی. یہ اس کے اندر حسن ہے، نقص ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو زیورات میں دلچسپی کیوں دی؟ اس لیے کہ عورت کا، لڑکی کا حسن ناقص ہے، تو اس کو باہر سے برا کرنے کے لیے زیورات کی ضرورت ہے. مرد کا حسن کامل ہے، اس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے باہر سے میک اپ کرنے کی. جو مرد میک اپ کرتے ہیں ایسے فضول ہے. مردوں کو میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کا حسن ناقص، مرد کا حسن کامل. ہاں. ابراہیم علیہ السلام کی برات کا بیان ہے شرک سے، بت پرستی سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بُرَاءٌ مِّنكُمْ إِنِّي بَرِيءٌ یا براءٌ. آیت نمبر 26-28 پڑھو آیت شابس. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي براء مما تعبدون. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. کیونکہ مشرکین نے اس میں اتباع الآباء کا ذکر کیا. ہم بڑوں کی مانتے ہیں. کیا بولا؟ ہم کس کی مانتے ہیں؟ بڑوں کی مانتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا آؤ مشرکین عرب تمہارا بڑا ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے مانو. یہودی ہو تمہارا بڑا موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائی ہو تمہارا بڑا عیسیٰ علیہ السلام ہے. آؤ نا ان کے بیانات دیکھو یہ کیا بولتے ہیں. مشرکین عرب تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، وہ کہتا ہے کہ میں بری ہوں جسے تم جس کی عبادت کرتے ہو. وہ تو شرک اور بت پرستی سے انکار کرتے ہیں. عیسائیوں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. تینوں پر رد ہے اس میں. اس طرح صورت میں یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کا فضل، اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جس کو اللہ چاہتے ہیں دیتے ہیں. مال، جا، منصب، یہ اس کا معیار نہیں ہے. نبوت اللہ کا فضل ہے، اور مال، جا، منصب یہ اس کا معیار. اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت نمبر 31-32 نکالو جی. ہاں انہوں نے اعتراض کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن مکہ و طائف کے کسی چودھری پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ بڑے آدمی پر، ابو طالب کی یتیم پر نازل ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا یہ فضل ہے، میری مرضی ہے. جی. اہم یقسمون رحمت ربک، نبوت اللہ کی رحمت ہے، تم یہ تقسیم کرتے ہو. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تو معیشت کا اختیار بھی تمہیں نہیں دیا، ہم نے کسی کو غریب کسی کو امیر بنایا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم. نبوت تو بہت بڑی چیز ہے. اس غریب طالب علم کو اللہ نے علم کیوں نہیں دیا؟ کسی بڑے سرمایہ دار کے بیٹے کو کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. سورت میں اس بات کا بیان ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت کے علامات میں سے ہوں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. آیت نمبر 57-65. اس صورت میں داروغی جہنم کا نام آیا ہے مالک. 77 نمبر ہے. وقالوا جہنمی کیا بولیں گے؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ
قال انہم ماکثون إنكم انکم ماکثون، مالک داروغ جہنم۔ سورت کی ابتدا تخویف، اختتام عفو درگزر پہ کی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت غضب پر غالب رہے گی۔ فاصفح، فاصفح عنهم وقل سلام۔ جی 39 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ تابعداری، پیروی جائز ہے اور دنیا میں فائدہ دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی 39 نمبر آیت نکالو۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ دنیا میں تم نے ان بڑوں کی بات مانی تھی نا، غلط لوگوں کی، چلو کوئی فائدہ ہو گیا ہوگا، ان کی پارٹی میں آپ شامل ہو گئے ہوں گے، لیکن اب عذاب میں تم برابر ہو، یا کوئی فائدہ نہیں۔ 67 نمبر آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ ہر تعلق، دنیا کی ہر محبت موت سے ختم ہو جاتی ہے، الأخلاء يومئذ بعضهم مگر وہ محبت جو اللہ کے لیے ہے وہ بھی۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین، متقیوں کی دوستی وہاں بھی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جنتی ایک جنتی کو یاد آئے گا، یار میں فلاں دوست سے ملنا چاہتا ہوں، اس کا جو بیٹ ہوگا، جو پالنگ ہوگا جس پر بیٹ، یہ سیدھا اس کے پاس پہنچ جائے گا، یا وہ آ جائے گا اس کے پاس۔ حاد الارواح میں ابن قیم صاحب نے لکھا ہے وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، آیت نمبر 18 ہے نا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت ناقص ہے، وہ اپنے اس نقص کو مکمل کرنے کے لیے زیورات پہنتی ہے بچپن ہی سے، اور جب وہ لڑتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے، اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لے سکتی، حق پر ہوتے ہوئے، مظلوم ہوتے ہوئے وہ اپنی دلیل کی وضاحت نہیں کر سکتی بیچاری۔ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے جو وصیت کی وہ عورتوں کے بارے میں کی۔ سورۃ دخان، دخان کا معنی جانتے ہو؟ دھواں۔ یہ سورت ایک نام سے موسوم ہے، اور یہ نام اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دخان کو کافروں کے ڈرانے کے لیے علامت بنایا۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا، آپ نے بد دعا دی، قحط پڑا، تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، بو کی وجہ سے وہ دھواں نظر آتا تھا۔ سورت کی ابتدا قرآن کریم کی تذکرے سے کہ یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اختتام بھی قرآن کی تذکرے پر ہے۔ فإنما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسی کتاب نازل کی کہ اس کے ذریعے ان کو ڈراتا ہے، اور یہ کتاب ان کا ہاتھ پکڑ کے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ نے آسان بھی کی ہے۔ یہ سرنا بلسان کا، آپ کی زبان پر۔ پیغمبر کی زبان کون سی ہے؟ عربی۔ پتہ چلا قرآن عربی میں آسان ہے۔ ہاں عربی میں آسان ہے، عربی سے سمجھو۔ سورت کا بنیادی مضمون کسی کی طاقت اور قوت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اپنی طاقت اور قوت سے بھی، اور کسی اور باطل پرست کی بھی۔ سورت کے موضوعات میں پہلا موضوع 10 نمبر آیت میں یہ ہے کہ مکذبین کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 اور 16 میں یہ ہے کہ مکذبین پر اللہ مصیبتیں لاتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک وہ اللہ کی طرف نہ لوٹے،
یا اللہ ان پر عذاب لاتا ہے۔ آیت نمبر 17-31 اس میں ایک بہت بڑا سرکش جو اپنے طاقت اور قوت کی وجہ سے دھوکے کے اندر مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پکڑا اس کو۔ جی یہ کون تھا؟ فرعون۔ اس فرعون نے جو اپنی قوم کو بیوقوف بنایا تھا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کی ہے، ذرا دیکھ لو۔ اس سے موجودہ سیاسی لوگوں کی جو جھوٹے وعدے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، یہ قوم کو کیسے بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، اس کا تذکرہ جو اس نے قوم کو بیوقوف بنایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا، اس سورہ زخرف میں اس کا بیان یوں ہے، دیکھو وہاں بھی ذکر ہے۔ فرعون ونادى فرعون فی قومه، فرعون نے اپنے قوم میں اعلان کیا، جلسہ کیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جلسہ، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے ماتحت بہتی ہے، دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا موسیٰ؟ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ اونچے کیے اور کنگن پہنا ہوا تھا، کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، کنگن اس کے پاس نہیں ہے۔ فاستخف قومه فاطاعوا، قوم کو بیوقوف بنایا، انہوں نے اطاعت کر لی، سب اسباق دکھائے اور اطاعت کر لی، بیوقوف بنایا۔ یہاں اس صورت میں اللہ نے اس کے ہلاکت کو ذکر کیا ہے، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ الی آخرہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فیہا فاکہین کذالک وورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، تباہ ہو گیا۔ اتنا بڑا سرکش۔ جب ابو جہل نے یہ دعویٰ کیا کہ مکہ والوں میں سب سے زیادہ طاقتور عزت مند میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں ذلت کے ساتھ قتل کروایا، اور اس کے بارے میں یہ آیت ہے توبیخاً اور تحذیراً اللہ نے ذکر کی اس شخص کے لیے جو اس کی روش پہ چلتا ہے، اس کے بعد تکبر کرتا ہے۔ آیت نمبر 47 اور 49۔ جی 47 49۔ جی شاباش، ہاں بڑا معزز تھا، اب چھپو تم بڑے معزز تھے، کہنے لگا میں بڑا معزز ہوں، مکے میں مجھ سے طاقتور معزز کون ہے؟ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، فرعونیوں کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ نہ زمین روئے نہ آسمان؟ کہتے ہیں مخلوقات میں کوئی بھی انسان ہونا، اس کا ایک دروازہ ہوتا ہے آسمان میں جہاں سے اس کا رزق آتا ہے، ایک دروازے سے عمل چڑھتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو وہ دروازہ بند کیا جاتا ہے تو وہ روتا ہے،
اور جب زمین میں جہاں وہ نماز پڑھتا تھا اس کے نماز پڑھنے کی جگہ جب وہ شخص وہاں نہیں ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی روتا ہے۔ فرعون کی قوم نہ زمین میں ان کے کچھ اچھے اعمال تھے اور نہ کچھ اعمال اوپر چڑھتے تھے نیک، تو اس لیے نہ زمین روئی نہ آسمان۔ آیت نمبر 16 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے پھر کبھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس طرح اس صورت میں فرعونیوں کے بارے میں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ کا لفظ ہے۔ نعمت اور نعمت میں کیا فرق ہے یہ ذرا سمجھ لو۔ نعمت یہ بادشاہت میں ہوتی ہے، نعمت بدن اور دین میں ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، نعمت یہ احسان ہوتا ہے، فضل و احسان عطیہ، اور نعمت یہ تنعیم سے ہے، وسعت، راحت، خوش عیشی۔ سورۃ جاثیہ دوسرا نام ہے سورۃ الشریعہ، تیسرا نام ہے سورۃ الدہر۔ اس کو جاثیہ کیوں کہتے ہیں؟ ہر امت قیامت کے دن اپنے اعمال سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی ہوگی۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً۔ سورۃ الشریعہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا۔ الدہر کیوں کہتے ہیں؟ دہریوں کا قول ذکر کیا ہے اس میں۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ دہر کا ذکر حوامیم میں صرف اس صورت میں آیا ہے بس۔ صورت کی ابتدا ان لوگوں کے بیان سے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کیا تکبر کی وجہ سے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ اختتام اللہ کی کبریائی کے ساتھ ہے کہ یہ تکبر کرتے ہیں، کبریائی تو اللہ کے لیے ثابت ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مومن کے عقیدے کو منظم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ کبریائی اللہ کے اسماء میں سے ہے، اور تاکہ مومن اللہ کے اسماء میں زیادتی نہ کرے اور یہ کسی اور کے لیے ثابت نہ کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ۔ سورت کا بنیادی مقصد زمین میں تکبر سے ڈرانا اور اتباع ہوا سے، خواہشات نفسانی سے ڈرانا۔ اتباع ہوا کتنی خطرناک چیز ہے۔ آیت نمبر 23 نکالو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ یہ اس کی سزا ہے جو اتباع خواہشات کرتا ہے۔ ملحدین اور دہریین کو اپنے عقیدے میں شک ہوتا ہے، کبھی تاکید نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 24-25 وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استکبار کو 2 جگہ ذکر کیا ہے، آیت نمبر 8 میں 31 میں، اور دونوں جگہ انسانوں کے حق میں، اور اپنے حق میں اللہ نے کبریا کا لفظ ذکر کیا ہے۔ بندے کے لیے استکبار، اپنے لیے کبریا۔ آیت نمبر 4-5 میں دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں، نشانیوں میں، کائنات میں غور و فکر کرو، اور مخلوقات میں، رزق میں، تدبیر میں یہ چیزیں اضافہ کرتی ہے، اس سے یقین بڑھ جاتا ہے۔
جب آپ کسی عالم کو دیکھیں کہ وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے، آپ یقین کر لیں کہ یہ اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ہے اتباع خواہش کی وجہ سے۔ ایسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اچانک کوئی عالم کیا ہو گیا، ملحد بن گیا، گمراہ ہو گیا، غلط نظریات اختیار کیے اس نے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ خواہشات، اتباع خواہش کی وجہ سے۔ افرائیت من اتخذ، خواہش کو خدا بنایا یا خدا کو خواہش بنایا۔ الہ ہو ہوا ہو، اس میں فاعل کون سے ہے، مفعول کون سا ہے؟ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، آیت نمبر 9۔ کافروں کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ جب ہمارے آیتوں میں سے یہ کچھ جان لیتے ہیں، اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کبھی ایسے کافر آپ کو ملیں گے کہ وہ قرآن کا بعض حصہ ان کو یاد ہوتا ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں آپ تعجب مت کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ قسم قرآن کریم بھی ذکر کی ہے۔ اے دیکھو، مستشرقین نے تو پورے قرآن کبھی یاد کرتے ہیں، دینی علوم بھی حاصل کرتے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے۔ ابن کثیر لکھتا ہے اذا حفظ شیئا من القرآن کفر به واتخذه سخریا وہزوا، کافر اگر قرآن میں سے کچھ یاد کر بھی لیتا ہے، اس کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے زمانے کے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرآن کریم کو اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں سے مناظرہ کریں، ان کی دین کو مشکوک بنائیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دین کا محافظ اللہ ہے۔ سورۃ احقاف، ایک نام سے موسوم ہے۔ قوم عاد کا علاقہ احقاف کہلاتا ہے، یمن کے اندر ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَهُم بِالْأَحْقَافِ، اللہ نے وہاں ان کو تباہ کیا تھا۔ سورت کا تذکرہ زمین آسمان کی تخلیق کے ساتھ ہے کہ اللہ نے ان کو اظہار حق کے لیے پیدا کیا۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ اختتام بھی آسمان و زمین کے تخلیق پر ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، آسمان زمین پیدا کر کے اللہ تک ہے نہیں تو بقادر علی ان یخلق ان یحیی الموتى، بلا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر۔ ابتدا قرآن کے تذکرے سے ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اختتام بھی قرآن پر ہے کہ جب جنات نے سنا قرآن، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ یہ بات بتانے کے لیے کہ جو قرآن کریم میں غور و فکر کرے گا، کائنات میں غور و فکر کرے گا، اللہ اس کے دل کو کھولے گا، اس کے لیے ہدایت کو آسان بنائے گا۔ سورت کا بنیادی مقصد ہدایت اس کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے جو اس کو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نمونی ذکر کی ہے، کس ماننے کے اعتبار سے بھی اور اعراض کے اعتبار سے بھی۔ دیکھو عبداللہ 17 نمبر میں ایک لڑکے کا ذکر ہے جو اعراض کرتا ہے اللہ کے حکم سے اور والدین کی بات بھی نہیں مانتا ہے۔ جی، آیت شروع سے پڑھو، صحیح۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ لڑکا جس نے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہو، اتعدانی ان اخرج، مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی،
بہت سارے لوگ پہلے گزر چکے، ابھی دنیا میں کون آیا؟ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ ماں باپ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ویلک آمن، ویلک آمن۔ یہ دو نمونے اللہ نے ذکر کیے۔ اس طرح دو نمونے اور ذکر کیے قوم عاد کا اعراض 21-26 میں، اور جنوں کی دعوت کو قبول کرنا، جنوں کا خود دعوت قبول کرنا اور اپنے جن بھائیوں کو جا کے دعوت دینا 29 اور 32 میں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ جنوں سے دو باتیں سیکھو، مسلمان جنات سے کیا سیکھو؟ دو باتیں۔ ایک تو قرآن کا ادب، فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب وہ حاضر ہو گئے درس میں تو کیا کہا؟ چپ ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، انصتوا، یہ ادب ہے۔ فلما قضیہ، جب درس ختم ہو گیا دوسرا کام بھی ان سے سیکھو۔ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، داعی بن کے اپنے قوم کی طرف گئے اور دعوت دینی شروع کی، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ انہوں نے ایک درس سنا، داعی بن گئے، اور آپ نے پورا قرآن سنا نا ماشاءاللہ، تو آپ تو دعوت دیں گے نا۔ ہاں، یہ دو باتیں جنات سے سیکھو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کی وصیت کی، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ۔ آیت نمبر 15 پڑھو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ مرد عورت برابر ہے۔ مرد پیٹ میں بچہ اٹھا سکتا ہے، بچے کی تربیت کر سکتا ہے، نہ پیٹ میں اٹھا سکتے ہیں نہ گود میں اٹھا سکتا ہے۔ یہ ماں کا حق ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کہ دو منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے جب کافر پیش ہوں گے، آیت نمبر 20 اور 34 کے اندر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا۔ دعوت کا حکم ہے، اذیت پر صبر کا حکم ہے، 35 نمبر آیت میں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ سورت کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ بلاغ پر ہوتا ہے نا، بلاغ، ھذا بلاغ، یہ پیغام ہے۔ فَلْيُهْلَكْ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورت احقاف کے اندر بھی جنوں کا تذکرہ ہے، اور سورت جن کے اندر بھی ایک مکمل سورت ہے نا جنوں کی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ سورہ احقاف کے اندر جن جنات کا ذکر ہے وہ یہودی تھے، یہودی جنات۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، انجیل کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور سورۃ جن کے اندر جو جنات ہیں وہ نصرانی تھے، اور دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ان جنات کے 14 اقوال اللہ نے ذکر کیے ہیں، وہ جنات اور ہے اور یہ اور ہے۔ کل کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عموم ہر جگہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اس کا بیان ہے، کیونکہ قوم عاد پر جو ہوا آئی تھی تو تدمر کل شیء بامر ربها، آگے الا فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، تو گھر تو نظر آ رہے تھے، ابھی تک بھی کنڈرات ہیں ان کے نا، تو پتہ چلا کل استغراقی نہیں ہے، عرفی ہے۔
جنات نے یہ کہا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، انجیل کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ کہتے انجیل تورات کے بعد نازل ہوئی اور انجیل مکمل تورات ہے، مستقل کتاب نہیں ہے، اس کا تکملہ ہے، اس لیے تورات کو مکمل اللہ نے منسوخ نہیں کیا، تورات بنیاد ہے انجیل کے لیے۔ علامہ شارستانی نے الملل والنحل میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے ما جئت لأبطل التورات، میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تورات کو کیا کروں، باطل کروں، بل جئت لأکملہا، میں اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے قال صاحب التورات ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے واقول، اب میں اس میں تکمیل کرتا ہوں کہ اس میں صرف قصاص ہے، تو میں کہتا ہوں اذا لطمک اخوک خدک الایمن فزع له خدک الیسر، اب کوئی دائیں گال پہ مارے تو بایاں خود آگے کرو، یہ عیسائیت ہے، اصل مذہب عیسائیت یہ ہے۔ اسلام میں قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، عفو درگزر بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جلال تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی جمال ہے، اسلام جامع الجلال والجمال ہے، دونوں ہے۔ اللہ اکبر۔ حوامیم کا باب ختم ہو گیا، اب سورۃ محمد فتح، یہ دونوں جہاد کی صورت ہے۔ محمد میں فضرب الرقاب، تلوار اٹھاؤ، فتح میں ہے جب جہاد کرو گے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح ملے گی۔ اور جہاد کے لیے لازمی ہے کہ تمہارا معاشرہ متحد ہو، تو سورۃ حجرات میں مسلمانوں کے موحد کرنے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اصول بیان کیے گئے۔ تو پڑھوں اب تک گیا، ہاں اچھا بھائی پڑھو یار بس، سورہ محمد اور حجرات دونوں پڑھے جا سکتے ہیں یا بس ہے؟ چلو بس ہے، ٹھیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ جی آج کل جس طرح آپ نے جنات کا تذکرہ کیا، عامل نظرات وغیرہ، ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کے پاس جانا چاہیے، تھوڑا سا خدا کے لیے نہیں جاؤ۔